تو حدیث مسند ابو یحییٰ کی حدیث نمبر 871 ہے، جلد 2 صفحہ 176۔ مسند بزار کی حدیث نمبر 1284 ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 ہے۔ آگے پھر باقی تو بہت ساری حدیث ہیں، بڑی بڑی کتب آپ کو بتا دی۔ اور امام حارث کی مسند میں حدیث نمبر 616، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن حجر اسقلانی کی المطالب العالیہ حدیث نمبر 4466، اور ہیثمی کی مجموع الزوائد اور ہندی کی کنز العمال، پھر بہت سی کتب حدیث میں انہوں نے اصل مصادر سے لی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ بڑے زمانے کی بات ہے، شاید آپ نے سنا ہو، علماء کرام علمی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، شاید انہوں نے سنا ہو، آپ میں سے بعض لوگوں نے۔ ایک زمانے یہ فکر دیا جاتا تھا، یعنی یزید کو اٹھا کر واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے چھوڑیں، یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا، کہتے 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے یہ کلمات، اپنے کانوں سے، اور جو ذہن اس وقت تیار کیے وہ ذہن بعد میں بھی ہم سنتے رہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اسے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کون سا شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول، اور ان کا احترام اور کف لسان واجب ہے، مگر شہزادہ کہاں سے بنا لیا؟ شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، شہزادہ تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا ہے۔ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں، حسین کے والد مولا علی المرتضیٰ ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ علی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا۔ علی تو وہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تمہیں سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیا اور کتب صحاح ستہ میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، ہم اپنے دور میں بغض علی کی وجہ سے منافق کو پہچان لیتے تھے، یہ ہماری کسوٹی تھی، پہچان تھی۔ تو ان کے شہزادے تو شہزادے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ حضرت علی کا اپنا رتبہ جو تھا سو تھا، مگر جو فاطمۃ الزہرا سے نسبت نے مقام دیا اس کی بات ہی پھر کچھ اور ہے۔ تو شہزادگی تو یہاں ہے۔ پھر یزید کے بابا حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور حسین کے بابا مصطفیٰ ہیں۔ کون سے شہزادوں کی جنگ، کون سے شہزادے؟ بدبختی اور نادانی کی بھی حد ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام نے نام لیا، فرمایا کہ بنو امیہ کا یہ شخص جو میرے دین کو برباد کرے گا اور اس کی جڑ کاٹے گا وہ یزید ہے۔ اور دین کی جڑ کاٹنا، دین کو برباد کرنا، یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں یہی چیز، پھر دوبارہ حافظ ابن کثیر نے پھر ہی بیان کی،
پھر دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی، یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی مصنف میں، اور حدیث نمبر ہے 35,877، مصنف ابن ابی شیبہ 35,877، جلد 7 صفحہ 260 ابن ابی شیبہ کے مصنف میں۔ اور پھر امام بہقی نے دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 اس کو بیان کیا۔ پھر بہت سارے ائمہ نے آگے اس کو تذکرہ کیا، بہت سارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث آ گئی، حضرت علی سے بھی آ گئی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے بھی آ گئی، اور انہوں نے حدیث روایت کر دی نام لے کر یزید کا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری سے آ گئی یزید کا نام لے کر، کتنے طرق سے حدیث آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی راجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقالہ یزید، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا شخص جو میری سنت اور دین پر قائم نظام کو بدل دے گا اور ہلاک کر دے گا میرے دین کو ہلاکت، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور پھر امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ بعض احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اس اضافے کے ساتھ یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن علی الحنفیہ، اب ان سے مروی حدیث، اس کو امام ابن حماد، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا، نعیم بن حماد نے، عن محمد ابن علی یقول بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان فی الاسلام فتقا لا یسدہ شیء، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان کے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا، وہ اسلام میں ایسا سوراخ کر دے گا، پھاڑ دے گا، اس میں توڑ پھوڑ کر دے گا، لا یسدہ شیء، کہ اس کو پھر کوئی چیز اس سوراخ کو بند نہیں کر سکے گی، کوئی شے اسے، یعنی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث، اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیے کتنے صحابہ سے مختلف طرق سے، مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف ائمہ حدیث نے مجملاً مفسراً بیان کیا۔ کہیں فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری کتاب ہے، علماء کرام کے لیے اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے ذکر مشہد الحسین فی احادیث جد الحسین، اردو میں ذکر شہادت امام حسین اس کا عنوان ہے، مگر اصل نام، یہ کتاب ساری عربی میں ہے، میں نے لکھی، اور ساتھ دائیں صفحے پر عربی اور بائیں صفحے پر ترجمہ بھی ہے، ذکر مشہد الحسین میری کتاب، اس میں یہ تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں احادیث۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا فرماتے ہوئے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، حضرت ابو الدرداء نے بھی بیان کیا، اس کو امام رویانی نے اپنی مسند میں روایت کیا بندار سے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو بیان کیا، اور عاصمی نے بھی بیان کیا، اور امام مناوی نے بھی آگے اس کو بیان کیا، اور پھر امام بہقی کے حوالہ دے کر انہوں نے بیان کیا، اور امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ جو پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا جو میرے دین کی اور سنت کی بنیاد بدل دے گا اور اس نے ہلاکت کا بانی ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب آپ کی سمجھ آ گئی
کہ اس واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے. اتنی تفصیلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور بعد ازاں واقع ہونے والی شہادت کی بیان نہیں فرمائی جو شہادت امام حسین کی بیان کی.